السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں ہم کارل مارکس کی تیسری اور سوشولوجی کی کورس کے حوالے سے آخری تھیوری کو ڈسکس کریں گے وچ از دا تھیوری آف کلاس کانفلکٹ. اس سے پہلے ہم کارل مارکس کی تھیوری آف ہسٹوریکل مٹیریلزم اسٹڈی کر چکے ہیں, تھیوری آف ایلینیشن اسٹڈی کر چکے ہیں, اور تھیوری آف کلاس کانفلکٹ اسی سیریز کی ایک کنٹینیویشن ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے اس کلاس کانفلکٹ کی تھیوری کے حوالے سے کارل مارکس کی ایک بہت خوبصورت کوٹیشن ہے جو آپ پیپر میں بھی ضرور لکھیے گا, جو بیسیکلی اس کے پورے آئیڈیا کو جو ہے وہ سم اپ کرتی ہے. اینڈ دی کوٹیشن از دیٹ the history of all hitherto existing society is the history of class struggles and a story of conflict between the exploiting and the exploited classes. ٹھیک ہے, oppressor and oppressed stood in constant opposition to one another throughout history, a fight that each time ended either in a revolutionary reconstruction of the society at large or in the common ruin of the contending classes. ٹھیک ہے, تو ہم نے دیکھا کہ کارل مارکس کے جو فلسفی ہے اس کا جو تھرو آؤٹ تھیم رہا ہے وہ اکنامکس رہا ہے, اکنامک ریلیشنز کی ارینجمنٹ, موڈ آف پروڈکشن کا انالیسس, تھیوری آف ہسٹوریکل مٹیریلزم میں ہم نے دیکھا, اور یہ کہ موڈ آف پروڈکشن میں جو تھرو آؤٹ ہسٹری جو بھی ارینجمنٹ رہی ہیں ان میں جو کنٹرڈکشنز رہی ہیں, تضادات رہے ہیں, ایکسپلوئٹیشن رہی ہے, اس کا انالیسس ہے. تھیوری آف ایلینیشن میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں جو کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم میں وہ فلاز ہیں, وہ تضادات ہیں جو ورکر کو ورکر سے ایلینیٹ کرتے ہیں, اس کے انڈیویجول سیلف سے ایلینیٹ کرتے ہیں, کریٹیوٹی سے ایلینیٹ کرتے ہیں, سوسائٹی سے ایلینیٹ کرتے ہیں, ان کو دیکھا. تو یہ کہ کارل مارکس یہی پریڈکٹ کرتے ہیں کہ بیسیکلی جو انسانی تاریخ ہے وہ تاریخ ہی ان ساری کلاس سٹرگلز کی ہے, جس میں ہمیشہ سے ایک اوپریسر کلاس رہی ہے اور ایک اوپریسڈ کلاس رہی ہے. اوپریسر کلاس نے ریسورسز پر اپنی اجارہ رکھی ہے, انہیں ڈیو شیئر نہیں دیا باقی طبقات کو ریسورسز میں جو ان کا بنتا تھا, جس کی وجہ سے وہ اوپریسڈ رہے. تو یہ دو کلاسز تھرو آؤٹ ہسٹری ایک دوسرے کے خلاف سٹرگل کرتی رہی ہیں. اوپریسڈ کلاس جو ہے وہ لبریشن کی اس نے جدوجہد کی ہے, اوپریسر کلاس نے ریسورسز پر اپنی اجارہ مینٹین کرنے کے لیے سٹرگل کی ہے. اور یہ فائٹ ہمیشہ تاریخ میں دو ہی صورتوں میں اینڈ ہوئی ہے, یا تو ایک کہ جو اوپریس کلاس ہے وہ جیت گئی اور انہوں نے سوسائٹی کو ایک ریڈیکل اس کو ریکنسٹرکٹ کر لیا جس میں ریسورسز کی فیئر ڈسٹریبیوشن ہو گئی. یہی وہ چیز ہے جو ہم نے کانفلکٹ پرسپیکٹیو میں بھی بہت ڈیٹیل میں دیکھی تھی, جس وجہ سے اس تھیوری کو تھیوری آف کلاس کانفلکٹ کا نام دیا جاتا ہے. یا پھر یہ کہ وہ ایک ایسا وائلنٹ ریولوشن آتا ہے جس میں دونوں سوسائٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برباد کر لیتی ہیں اور سوسائٹی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کمپلیٹلی روئن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک تیسرا آف کورس سینیریو بھی بن سکتا ہے کہ جو اوپریسر کلاس ہے وہ اس بغاوت کو ٹون ڈاؤن کر دے, اسے ڈیفیٹ کر دے اور وہ اکنامک ارینجمنٹ جو ہے اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن یہ آف کورس پرماننٹ حل نہیں ہے, بیکاز ورکنگ کلاس ول آلویز رائز اگینسٹ دی ایکسپلوئٹیشن. تو یہ ہسٹری کا جو سائیکل ہے اسی طرح چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات کارل مارکس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں کہی ہے. کانٹیکسٹ جو ہے اس تھیوری کا, اٹ ہیز اٹس بیسس ان دا کانفلکٹ پرسپیکٹیو, جو کہ میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کیا. ریسورسز کی اسکارسٹی ہے, اس کی جنگ ہے, ایک کلاس ہے جس کی ریسورسز پر اجارہ داری ہے, ایک ایکسپلوئٹڈ کلاس ہے جس کو فیئر شیئر نہیں مل رہا. تو اسی حوالے سے ان کے درمیان کانفلکٹ جاری رہتا ہے. اور یہ کارل مارکس کی براڈر فلسفی جو ہے مارکسزم کی, سوشل چینج کی, کرٹیسزم ہے جو ان کی کیپٹلزم پر, اس کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے, اور جب بھی اس سوال پر, کوسچن پر کوئی سوال آئے گا ایگزامینیشن میں اس تھیم پر, اس تھیوری پر, تو اٹ ہیز ٹو بی اسٹڈیڈ اینڈ اٹمپٹڈ ان کنجنکشن ود other theories of Karl Marx. ٹھیک ہے, جو تھیوری آف ایلینیشن ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کی, لیبر تھیوری آف ویلیو ہم نے ڈسکس کی, اور تھیوری آف ہسٹوریکل مٹیریلزم جو ہم نے ڈسکس کی, اس کے ساتھ کنجنکشن میں اس کارل مارکس کی تھیوری آف کلاس کانفلکٹ کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. وہ کس طریقے سے کہ جب مین پرنسپلز آپ پیپر میں لکھیں گے, اٹیمپٹ کریں گے کلاس کانفلکٹ کے, تو اس میں ظاہر ہے آپ کو وہ ریزنز بتانا ضروری ہوگا کہ تھیوری آف ہسٹوریکل مٹیریلزم کا آپ ایک بریف حوالہ دیں گے کہ کس طریقے سے موڈ آف پروڈکشن اور اکنامک ریلیشنز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے. لیکن ہر اکنامک ارینجمنٹ میں تھرو آؤٹ کچھ کنٹرڈکشنز موجود رہی ہیں, اور وہی کنٹرڈکشنز آج کے
کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم میں بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ پھر آپ تھیوری آف ایلینیشن کا وہاں پہ بریفلی حوالہ دیں گے جس میں آپ ان 4 ایلینیشنز کو، ان کنٹرڈکشنز کو ایکسپلین کریں گے. پھر ایون آپ لیبر تھیوری آف ویلیو جو ہے اس کا بھی یہاں پہ ضرور حوالہ دیں گے کہ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم میں کس طرح سے جو سرپلس پروڈیوس ہوتا ہے وہ سرمایہ داروں کی جیب میں جاتا ہے اور ورکرز سے ان کی ویجز جو ہے وہ جو ان کی محنت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے اگینسٹ منیمم ویجز. تو وہ بھی ایک ایکسپلوٹیشن کا سسٹم ہے، وہ آپ اس میں حوالہ دیں گے. اور اس کے بعد پھر کارل مارکس جو ہیں جب وہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ایک ایکسپلوٹیٹیو سسٹم ہے، تو آگے پھر وہ چین بناتے ہیں پوری ایونٹس کی کہ کس طریقے سے یہ جو اسٹرگل ہے، یہ کانفلکٹ ہے، یہ ایوالو کیسے ہوگا اور کیسے چینج آئے گی. ٹھیک ہے، تو وہ چین اس طرح سے بنتی ہے کہ نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ اس ایکسپلوٹیشن کی وجہ سے ورکنگ کلاس کی ایک اسٹیٹ آئے گی، اسٹیٹ آف پاپرائزیشن، اسٹیٹ آف ایکسٹریم پاورٹی اینڈ میزری. ٹھیک ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دا ویلتھ آف بورجوازی یعنی کہ کیپٹلسٹ کلاس is swelled by large profits with corresponding increase in the mass of poverty, of slavery and of the exploitation of proletariat. کہ یہ طبقاتی تقسیم بڑھتی ہی جائے گی، کلاس انیکوالٹیز بڑھتی جائیں گی، امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا، غریب سے غریب تر، اس کی پاورٹی میں، مزری میں اضافہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ طبقاتی تقسیم اسکارسٹی آف ریسورسز کی وجہ سے اتنی نہیں ہوگی جتنی ایکسپلوٹیشن کی وجہ سے ہوگی. کہ یہ جو اکنامک ارینجمنٹ ہے نا، یہ ریلیشنز آف پروڈکشن ہے، یہ اپنی ایسنس میں ہی ایکسپلوٹیٹیو ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سب کچھ اون کرتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ بھی اون نہیں کرتے، وہ صرف اپنی جو لیبر ہے وہ بیچتے ہیں ویجز کے عوض. اس ارینجمنٹ میں مسئلہ ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ آئے گی کرائسس آف اوور پروڈکشن، کہ کیپٹلزم کے جو فلاز ہیں نا وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. کہ جب کیپٹلسٹ، یہ بیسیکلی کرائسس آف اوور پروڈکشن ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے یہ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کی. اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ کیپٹلزم میں ہمیشہ بوم اینڈ بسٹ سائیکلز آتے ہیں. کہ جب کیپٹلزم اکنامک سسٹم جو ہے وہ بوم کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس میں نئی سے نئی اشیاء پروڈیوس کی جا رہی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ اشیاء کے شاید جن کی اتنی ضرورت بھی نہ ہو، نئی انڈسٹریز لگ رہی ہیں، ان کے لیے نئے لوگ امپلوائے کیے جا رہے ہیں، پروڈکشن کا جو لیول ہے وہ انکریز سے انکریز تر ہوتا جا رہا ہے، پروفٹس آ رہے ہیں اور وہ پروفٹ سارے سرمایہ دار کی جیب میں جا رہے ہیں. لیکن اس کے کورسپونڈنگ جو ورکنگ کلاس کی جب بزنسز ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اکانومی ایکسپینڈ کر رہی ہے، تو جو ورکنگ کلاس ہے اس کی ویجز اس پرپورشن میں نہیں بڑھتی جس پرپورشن میں وہ بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے ورکنگ کلاس کی، جو کہ معاشرے کی میجورٹی پاپولیشن کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے، ان کی کنزمپشن پاور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اشیاء کی تعداد بڑھ رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، لیکن ان کی ویجز اس طرح سے نہیں بڑھ رہی، تو ان کی کنزمپشن پاور جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ کیپٹلزم اتنی زیادہ چیزیں پروڈیوس کر لیتا ہے کہ ان کو خریدنے والے اتنے لوگ نہیں رہتے کہ جو اسے کنزیوم کر سکیں اور بائی کر سکیں. تو تب یہ جو ہے وہ بسٹ کرتا ہے، یہ پورا جو ببل ہے ایک فالس اکنامک ہوپ کا، اکنامک پروڈکٹیوٹی کا، جب یہ سائیکل برسٹ کرتا ہے نا تو پھر اکنامک کرائسس آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی بڑی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری. دا گریٹ ڈپریشن آف 1930 یا یہ جو گلوبل اکنامک کرائسس 2008 میں آیا تھا، ان کی مورلیس یہی وجوہات تھی کہ پروڈکشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان کو خریدنے والے لوگ نہیں رہے تھے. تو جب وہ پھر ایک دفعہ سائیکل برسٹ ہوا تو بزنسز بند ہونا شروع ہوتے ہیں، جن کی چیزیں کوئی خرید نہیں رہا ہوتا. ان بزنسز میں جو لوگ امپلائے ہوتے ہیں وہ ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں. وہ ان امپلائڈ لوگ ان ٹرن مزید پھر چیزیں نہیں خرید پاتے، جس کی وجہ سے مزید بزنسز بند ہوتے ہیں، ان کے مزید لوگ ان امپلائے ہوتے ہیں، اور یہ ایک پورا سائیکل چل پڑتا ہے، ویشیس سائیکل، جس میں وہ پورا اکنامک پروڈکٹیوٹی کا جو ایک فالس امیج ہوتا ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ جب کیپٹلزم کے فلاز اتنے زیادہ واضح ہو جائیں گے نا تو یہ کرائسس بھی بہت زیادہ دوک در جوک آنا شروع ہو جائیں گے، جو کہ بائی دا وے ہمیں پچھلی سینچری میں کافی زیادہ نظر بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو جو پرولیٹیریٹ کلاس ہے نا ان میں اپنی ایک کلاس کانشیسنس ایمرج ہونا شروع ہو جائے گی. انہیں یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ ایکسپلوئٹیٹیو اس ساری ارینجمنٹ کے بہت ڈس ایڈوانٹیج اینڈ پہ ہیں. ٹھیک ہے، انہیں بہت زیادہ ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. ان میں ایک کامن سولیڈیرٹی جو ہے وہ ایمرج ہونا شروع ہو جائے گی. پوری ورکنگ کلاس کو اپنے کامن انٹرسٹ کا جو ہے وہ آگاہی ہونا شروع ہو جائے گی کہ ہمیں اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے، بیکاز یہ سسٹم جو ہے بائی اٹس ویری نیچر ہمارے خلاف ایکسپلوئٹیٹیو ہے بہت زیادہ. تو ایک کلاس کانشیسنس جو ہے وہ ایمرج ہوگی ان میں.
پھر یہ کہ اس کی وجہ سے جب کانشیسنیس آ جائے گی تو پھر ورکرز آپس میں یونائٹ ہوں گے، وہ سولیڈیرٹی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی یونینز بنائیں گے، ایسوسیشنز بنائیں گے اگینسٹ دیئر ماسٹرز، اگینسٹ دا کیپٹلسٹ کلاس، اگینسٹ بورجوازی، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے یہ جب یونینز وغیرہ بننا شروع ہوں گی وہ ڈیمانڈ کریں گے اپنی ظاہر ہے فیئر شیئر آف ریسورسز کا، بیٹر ورکنگ آورس کا، بیٹر ویجز کا، اور یہ اکنامک ارینجمنٹ چینج کرنے کا. جب یہ باتیں ان کی نہیں مانی جائیں گی، انہیں ان کا فیئر شیئر نہیں دیا جائے گا، تو وہ اوکیجنل اسٹرائکس کی جانب جائیں گے، ریوالٹس کی جانب جائیں گے. یعنی کہ اینٹیگنزم جو ہے ورکرز کے درمیان اور سرمایہ دار کے درمیان وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور یہ انکریزنگ پولرائزیشن ہوگی بٹوین دا پرولیٹیریٹ اینڈ بورجوازی، ٹھیک ہے. ساتواں یہ کہ جب یہ ذرا بہت ایکسٹریم پر پہنچ جائے گی یہ ان کی اینٹیگنزم، تو جو پیٹی بورجوازی ہوتے ہیں، پیٹی بورجوازی کارل مارکس نے ان لوگوں کے لیے ٹرم یوز کیا ہے جو بہت چھوٹے لیول کے سرمایہ دار ہوتے ہیں، لائک جو بالکل اسمال بزنسز رن کر رہے ہیں، ایک کوئی چھوٹا سا جنرل سٹور رن کر رہا ہے، کریانے کی دکان رن کر رہا ہے. اب کہنے کو تو وہ بھی ایک بزنس کا مالک ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس لیول کے سرمایہ دار وہ واقعی نہیں ہے جو بورجوازی کلاس کے لیے کوالیفائی کرے، جو یعنی کہ میس لیول پہ مینز آف پروڈکشن اون کرتے ہیں اور جن کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے. تو یہ جو پیٹی بورجوازی ہے نا، یہ بھی اس ہائٹ آف کانفلکٹ پہ جو ہے نا، کارل مارکس کے بقول دے وڈ بی ڈرون into the ranks of the proletariat، ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ بورجوازی اور ورکرز کے درمیان میں تھے، لیکن جب کانفلکٹ اپنے عروج پہ پہنچ جائے گا تو یہ بھی چونکہ اس لیول پہ بورجوازی کلاس کا حصہ نہیں ہے، تو وہ بھی پرولیٹیریٹ کو جوائن کر لیں گے. اور پھر فائنلی کارل مارکس کہتے ہیں کہ ایک ریولوشن آئے گا، ایک وائلنٹ ریولوشن آئے گا دیٹ وڈ ڈسٹرائے دا ویری فیبرک اینڈ ویری اسٹرکچر آف دس ایکسپلوٹیٹیو کیپٹلسٹ سسٹم، ٹھیک ہے. جو ورکنگ کلاس یونائٹ ہو جائے گی تو وہ پھر ہتھیار اٹھائے گی، اس کے خلاف ریوولٹ کرے گی، وائلنٹلی وہ اوور تھرو کر دے گی کیپٹلسٹ کلاس کو. اور وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ دس از موسٹ لائکلی ٹو ہیپن ایٹ دا پیک آف این اکنامک کرائسس. یہ جو ہم نے پڑھے تھے نا، یہ اکنامک کرائسس آنا شروع ہو جائیں گے تو موسٹ لائکلی یہ ریولوشن کوانسائڈ کرے گا پیک آف سم اکنامک کرائسس. ریولوشن آنے کے بعد کیا ہوگا کہ ایک ٹیمپرری فیز آئے گا جس میں جو پرولٹیریٹ کلاس ہے اس کی ڈکٹیٹرشپ ہوگی، پولیٹیکلی بھی اکنامکلی بھی. اس ڈکٹیٹرشپ کا جو گول ہوگا اس ٹیمپریری فیز کا، وہ ری ڈسٹریبیوشن ہوگا سرپلس کا، کہ وہ ساری دولت، وہ سارے ریسورسز جو سرمایہ داروں نے بلینز آف ڈالرز اپنی جیبوں میں بھرے ہیں، وہ اپنی ویلتھ جو ہے ان پہ ان کی منوپلی تھی، وہ سارے ریسورسز پرولٹیریٹ کلاس جو ہے اب وہ ری ڈسٹریبیوٹ کرے گی معاشرے میں ساری ورکنگ کلاس میں، ٹھیک ہے. اس میں کارل مارکس نے جو ہے بہت واضح وہ یوز کیا تھا کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی جو ٹرم ہے یہ صرف ری ڈسٹریبیوشن آف سرپلس کے حوالے سے ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹریڈیشنل سینس میں جو ڈکٹیٹرشپ ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں لوگوں کی پرسنل لبرٹی چھین لی جائے گی اور ایک معاشرے میں سینسرشپ ہوگی، خوف کا تاثر ہوگا. کارل مارکس نے اپنے آپ کو اس ڈکٹیٹرشپ کے آئیڈیا سے جو ہے وہ ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ دوز کمیونسٹ who were out to destroy personal liberty and who wish to turn the world into a large barrack، کہ اسے وہ کوئی ایک بڑی بیرک بنا دیں جس پہ ملٹری کا کنٹرول ہو، لوگوں کی پرسنل لبرٹی ڈسٹروائے کر دی جائے. کارل مارکس کہتے ہیں کہ ان کا ڈکٹیٹرشپ پرولٹیریٹ کا آئیڈیا یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف جو واحد گول ہے وہ جو سرپلس ہے اس کو ریڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور اکنامک ریلیشنز کو ہم نے فیئر بنانا ہے کہ ایکسپلوئٹیشن جو ہے وہ ختم ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ریڈسٹریبیوشن کا جو گول ہے وہ اچیو ہو جائے گا تو فائنلی پھر ایک جو اسٹیٹ آئے گی وہ کمیونسٹ سوسائٹی کی آئے گی. یہ ہم نے تھیوری آف ہسٹوریکل میٹیریلزم میں بھی دیکھا تھا کہ وہ جو فائنل کمیونسٹ سوسائٹی ہے وہ ایمرج ہوگی آؤٹ آف کیپٹلسٹ کلاس، کیپٹلسٹ سوسائٹی. تو اس میں جو اکنامک ریلیشنز کی ارینجمنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ پبلک مینز آف پروڈکشن جو ہے دے ول بی پبلکلی اونڈ بائی دا ہول کمیونٹی. اٹ ول بی اے کلاس لیس، اسٹیٹ لیس اینڈ منی لیس سوسائٹی فری فرام ایکسپلوئٹیشن آف آل کائنڈس، ٹھیک ہے. یہ ہم ہسٹوریکل میٹیریلزم میں دیکھ چکے ہیں. تو اس سوسائٹی میں ہر انڈیویجول جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی کنٹریبیوٹ کرے گا اور ریسیو کرے گا اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس. تو فنڈامنٹل نیڈس سب کی فلفل ہوں گی، کوئی بھی انسان فائنینشیل ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے بیسک نیسیسٹیز سے محروم نہیں رہے گا، روٹی کپڑا اور مکان سب کو ملے گا. تو یہ جو ہے اس کی کارل مارکس کا ایک یوٹوپین آئیڈیا ہے کہ فائنلی یہ کمیونسٹ سوسائٹی کی جانب جائے گی سوسائٹی. اس کا اگر کرٹیکل انالیسس کریں تھوڑا کارل مارکس کے یوٹوپین آئیڈیا پہ اگر ہم بات کریں، اس کے پروز اینڈ کونس دیکھیں تو وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ایونچولی ایسا ہوگا
کہ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کی جو اس میں ایکسپلوٹیشن کا نظام ہے، جو اس میں کنٹرڈکشنز ہیں، وہ چینج نہیں ہو پائیں گی، جس کی وجہ سے یہ پوری سوشل چینج کی یہ چین چلے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ود ان کیپٹلسٹ سسٹم پچھلی صدی میں اور موجودہ صدی میں بھی کچھ اس طرح کی بہت زیادہ پازیٹیو چینجز آئی ہیں، جن کی وجہ سے جو ورکنگ کلاس کی جتنی میزریبل کنڈیشنز کارل مارکس نے بیان کی تھی کہ ویجز ان کے کم ہوں گے، ورکنگ آورز زیادہ ہوں گے، انہیں فیئر شیئر نہیں ملے گا، وہ جو ہے کافی حد تک بہتر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کمیونسٹ ریولوشن کی جو چین کارل مارکس نے بتائی ہے اس کے آنے کے چانسز کافی کم لگتے ہیں. کیونکہ جب سے ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل آیا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کے ماڈل میں آپ دیکھتے ہیں کہ پروگریسو ٹیکسیشن کا نظام ہے کہ امیروں پہ زیادہ ٹیکس لگایا جائے، اور وہ جو ٹیکسز کی جو پیسے ہیں وہ ریاست یوز کرے ری ڈسٹریبیوشن کے لیے، لوگوں کو پبلک ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے، پبلک ہیلتھ پرووائڈ کرنے کے لیے، یا جو بالکل لوور اسٹریٹا پہ لوگ موجود ہیں ان کو جو ہے بنیادی ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے تھرو بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے. تو ان آنے کے بعد سے جو ہے ورکرز کو بیٹر ورکنگ کنڈیشنز بھی مل گئی ہیں، ان کی یونینز بہت اچھے سے آپریٹ کر رہی ہیں، لیوز اب انہیں بہت اچھی ملتی ہیں، اور ان کی جو آورز آف ورکنگ ہے وہ بہت زیادہ، مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ بہت ریزنیبل ہو گئے ہیں. تو اس ورکنگ کلاس کے پاس بھی بہت زیادہ اپرچونیٹیز آ گئی ہیں سوشل موبلٹی کی، جس کی وجہ سے یہ جو ریولوشن کا آئیڈیا کارل مارکس کا تھا وہ کافی حد تک ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پیسیفائی ہو گیا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم سے اب وہ لازماً اس چین کی طرف جائے. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی یہ ڈکٹیٹرشپ پرولٹیریٹ کارل مارکس نے ڈیفائن کی تھی اور وائلنٹ ریولوشن آنے کے بعد جو خوبصورت تصویر انہوں نے کھینچی تھی، جن جگہوں پر بھی ریولوشنز وہ آئے ہیں وہ اس طرح سے نہیں رہے جس طرح سے کارل مارکس پریڈکٹ کر کے گئے تھے. ہمارے سامنے جتنے کمیونسٹ سوسائٹیز ہیں ان کے فیلئرز کی مثالیں زیادہ سامنے آتی ہیں. لائک ہمارے سامنے یو ایس ایس آر کی مثال ہے، سوویت یونین کی، کہ 1817 میں کمیونسٹ ریولوشن وہاں آتا ہے، لیکن وہ ایک ورسٹ قسم کی ڈکٹیٹرشپ میں جو ہے وہ ایوالو کر جاتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹالن جو ہے وہ کس طرح سے یو ایس ایس آر کو ایک ایسے ڈکٹیٹرشپ بناتا ہے جس میں لوگوں کو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملتے، سینسرشپ ہوتی ہے، پرسنل لبرٹی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، اور ایونچولی یو ایس ایس آر بھی جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے. پھر یہ ہمارے سامنے چائنا کی مثال ہے کہ جب تک وہ بھی ایک ہارڈ کور کمیونسٹ سوسائٹی رہی تب تک ان کا بہت زیادہ وہاں پہ پاورٹی رہی، وہ ترقی نہیں کر پائے. وہ ایک بڑی اکنامک فورس تب ہی بنے جب انہوں نے اپنے اکنامک سسٹم کو اوپن کیا انڈر کیپٹلسٹ پرنسپلز. یہ سارا جو ان کی اکانومی کی اوپننگ کا کام ہے یہ 1990s میں ہوا کہ انہوں نے فری مارکیٹ الاؤ کیا، فری بزنس الاؤ کیے، باہر کی جو کمپنیز ہیں ویسٹرن ان کو آپریٹ کرنا الاؤ کیا، جس کی وجہ سے ان کی اکانومی کی صورتحال بہتر ہوئی. پھر ہمارے سامنے نارتھ کوریا کی کمیونسٹ اسٹیٹ ہے، اس کی بھی مثال ہے کہ کس طرح وہاں پہ ایکسٹریم پاورٹی ہے، اور جو کارل مارکس اپنی ڈکٹیٹرشپ پرولٹیریٹ کا نقشہ کھینچ کے گئے تھے کہ اس کے بعد ری ڈسٹریبیوٹ ہوں گے ریسورسز تو دنیا ایک جنت بن جائے گی، اس طرح کی ہمیں ریئل ورلڈ میں مثالیں بہت کم ملتی ہیں. تو یہ ایک کرٹیسزم کی جا سکتی ہے. اور فائنلی یہ کہ اس کی بہت اچھی کریٹک کارل پاپر نے دی ہے کارل مارکس کے اس آئیڈیا کی اپنی بک اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز میں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو اس طرح کے یوٹوپین آئیڈیاز دیتے ہیں، جو صرف ہسٹری کو ایک سنگل لینس سے دیکھتے ہیں اور پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اسی ایک پرنسپل کے اکارڈنگ ہسٹری نے ایوالو کر کے ایونچولی اس اینڈ پوائنٹ تک پہنچنا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اوپن سوسائٹی کے بدترین دشمن ہوتے ہیں. کیونکہ ایسے لوگ جو یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہسٹری نے لینئرلی موو کرنا ہے ایک ہی ڈائریکشن میں، اس کو پھر اچیو کرنے کے لیے ان کے جو پیروکار ہیں وہ دنیا کی ورسٹ ٹوٹیلیٹیرین ریجیمز بناتے ہیں. کیونکہ کسی بھی یوٹوپیا کو اچیو کرنے کے لیے جب آپ نے یہ مان لیا کہ سوسائٹی نے لینئرلی اس ڈائریکشن میں ہی جانا ہے، کیپٹلزم نے ایونچولی اس کنٹراڈکشنز کی وجہ سے کمیونزم کی طرف جانا ہی جانا ہے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے جو اس کے پیروکار پھر ارینجمنٹ بناتے ہیں ریسورسز کی یا اسٹیٹ کی، اس یوٹوپیا کے نام پر، اس فلسفے کے نام پر وہ پھر لوگوں کی لبرٹیز چھینتے ہیں، وہ پھر ایک یوٹوپین اسٹیٹ بنانے کے نام پہ ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ بناتے ہیں، جس کی انہوں نے کارل پاپر نے مثالیں بھی دی جو ہم نے اوپر دیکھی ہیں کہ اسٹالن کی جو اسٹیٹ تھی انہوں نے وعدہ کیا کہ میں لے کر جاؤں گا رشیا کو ایک کمیونسٹ سوسائٹی کی طرف، لیکن ایونچولی وہ کولیپس کیا، اور بلکہ اس سارے عمل کے دوران انہوں نے اپنی پرسنل پاور جو ہے وہ میکسیمائز کی ایٹ دا ایکسپینس آف پیپل لبرٹیز. ہمیں ماؤ کی مثال نظر آتی ہے کہ انہوں نے کس طرح چائنا
چائنا کو ایک ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل کیا, سارا پاور جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کنسنٹریٹڈ رکھی, اور ایسے ایسے ایکسپیریمنٹ کیے چائنیز سوسائٹی کے نام کے ساتھ, کمیونزم کے نام پر, جنہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ اسٹارویشن ہوئی, فیمنز آئے, ملینز آف لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, اور یہ کہ چائنا تب تک سکسیسفل نہیں ہو پایا جب تک اس نے کیپٹلسٹ پرنسپلز کے اکارڈنگ اپنی اکانومی کو اوپن نہیں کیا. تو ایک کارل پاپر نے ایک بڑی خوبصورت کرٹیک فراہم کیا کارل مارکس کی. تو یہ آپ کا وہ اپنا اوپینین ہے جو پیپر میں آپ نے ضرور لکھنا ہے جب اس تھیوری کو آپ ایکسپلین کریں گے. یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ڈسٹنگوش کرے گی باقی اسٹوڈنٹس کی نسبت. تو امید ہے اب آپ لوگوں کو کارل مارکس کا پورا فلسفہ, سوشیولوجی میں ان کی پوری کنٹریبیوشن وہ سب سمجھ آ گئی ہوگی, اور یہ کہ کارل مارکس پر اب جو بھی سوال آئے گا یو وڈ بی ایبل ٹو اٹیمپٹ اٹ کمفرٹیبلی. تو نیکسٹ لیکچر میں اب ہم اپنے دوسرے فلاسفر یعنی سوشیولوجسٹ کا آغاز کریں گے, which is Max Weber. So see you there. Thank you.